بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دولت مند سہیلی مجھ سے برسوں بعد ملنے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر غرور، دولت کا فخر اور ایک عجیب سی خود پسندی جھلک رہی تھی۔ جب وہ میرے گھر آئی تو میرے بھابھی کے پہنے ہوئے پرانے کپڑے دیکھ کر طنزیہ ہنسی اور بولی، یہ تمہارے بھابھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، وہ بہت نیک، باحیا اور صابر خاتون ہیں۔ میری سہیلی نے بے ساختہ کہا، اگر تمہارے بھائی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم شادی شدہ ہو، یہ مناسب نہیں۔ مگر وہ بولی، میں اپنے شوہر سے خوش نہیں، تمہارے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسلام میں کسی شوہر والی عورت کا کسی دوسرے مرد کی طرف مائل ہونا سخت گناہ ہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی شادی ختم ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی، مگر وہ بز تھی، وہ ضد میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے جب اپنے بھائی کو بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں ایسی عورت سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں جو اپنے پہلے شوہر سے طلاق لینے پر تلی ہو؟ مگر میری سہیلی کی ضد ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور میرے بھائی کے گھر آ گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارے بھائی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میری بھابھی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر میرے بھائی نے میری بات مان لی اور پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میری بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سجدے میں گر کر دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ مجھے صبر دے۔ وہ طلاق کا کاغذ لیے گھر سے نکلی تو آسمان بھی جیسے رو پڑا۔ میرے بھائی نے دولت اور حسن کے فریب میں آ کر اپنی وفادار بیوی کو چھوڑ دیا، مگر جلد ہی اس کے فیصلے کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ میری دولت مند سہیلی جو غرور میں بھری ہوئی تھی، شادی کے بعد بدلنے لگی۔ اس کے اندر کا تکبر، دنیا کی چمک دمک کی ہوس اور مال کی لالچ ہر روز نمایاں ہونے لگی۔ وہ ہر وقت فرمائشیں کرتی، دولت کی نمائش کرتی اور میری ماں کے سامنے بھی نافرمانی سے پیش آتی۔ میرے بھائی جو پہلے بہت نیک اور مطمئن تھے، اب پریشان رہنے لگے۔ ان کے چہرے پر غم اور ندامت کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میری ماں اکثر روتی اور کہتی، بیٹا تم نے جس عورت کے لیے صابر اور نیک بیوی کو چھوڑا وہ تمہیں چین نہیں لینے دے گی۔ کچھ مہینے گزرے تو میری سہیلی کے تیور بدل گئے۔ وہ اکثر کہتی، یہ گھر چھوٹا ہے، یہ فرنیچر سستا ہے، یہ کپڑے میرے لائق نہیں۔ جبکہ میری پہلی بھابھی جب اس گھر میں تھیں تو وہ ہر چیز پر شکر کرتی تھیں، ہر حال میں اللہ کا نام لیتی تھیں۔ ایک دن میرے بھائی دفتر سے واپس آئے تو ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، وہ تھکے ہوئے تھے، مگر میری سہیلی نے ان کے لیے پانی تک نہ رکھا۔ الٹا کہنے لگی، تم میرے لیے زیور کب لاؤ گے؟ میرے بھائی نے تھکے لہجے میں کہا، میں کوشش کر رہا ہوں۔ مگر وہ بولی، کوشش سے کیا ہوتا ہے؟ میرے سابق شوہر کے گھر میں تو نوکر چاکر تھے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کی یہ بات میرے بھائی کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ دن گزرتے گئے مگر گھر میں سکون نہ آیا۔ میری سہیلی کے غرور نے گھر کو جہنم بنا دیا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گئی تو وہ رو رہی تھیں۔ کہنے لگیں، بیٹا جو عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرے وہ کسی دوسرے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے جب اپنی سہیلی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اسلام کے خلاف جا رہی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، دنیا کی زندگی فانی ہے، تو وہ ہنس پڑی، بولی، میں دولت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد میرے بھائی بیمار پڑ گئے، کاروبار میں نقصان ہوا، دوستوں نے منہ موڑ لیا، گھر میں تنگ دستی چھا گئی۔ اس دن
میری سہیلی کا چہرہ بدل گیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس طرح کی زندگی نہیں چاہیے۔ میری ماں نے کہا، بیٹی صبر کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ مگر اس کے دل میں ایمان کہاں تھا؟ ایک دن اس نے میرے بھائی سے کہا، مجھے طلاق دو۔ میرے بھائی نے جب اسے طلاق دی تو اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہ تھا، وہ چلی گئی۔ مگر اس کے جاتے ہی ہمارے گھر میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ میری پہلی بھابھی جو کسی اور شہر میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی تھیں، ان کے لیے میرا بھائی اکثر روتا۔ وہ کہتا، میں نے اس عورت کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے اور وہ کہتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اپنی بیوی پر ظلم کرے اللہ اس سے اپنا کرم چھین لیتا ہے۔ اور واقعی میرے بھائی کی زندگی سے برکت ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن میری ماں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ فرماتا ہے کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی نے توبہ کی، رو رو کر اللہ سے مغفرت مانگی۔ کہنے لگا، یا اللہ میں نے ایک نیک بیوی کو چھوڑ کر گناہ کے رستے پر قدم رکھا، مجھے بخش دے۔ اس دن کے بعد اس نے نماز، روزہ، قرآن سب کی پابندی شروع کر دی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کے کیے کا دکھ ہمیشہ زندہ رہا۔ دوسری طرف میری سہیلی جو کبھی غرور میں ڈوبی رہتی تھی اب تنہا ہو چکی تھی۔ لوگ اس سے دور ہو گئے تھے، دولت بھی ختم ہو گئی تھی، وہ بیمار رہنے لگی۔ ایک دن مسجد کے باہر میں نے اسے دیکھا، پھٹے کپڑوں میں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو برباد کر دیا۔ میں نے غرور میں وہ سب کھو دیا جو سب سے قیمتی تھا، سکون، عزت اور ایمان۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، اب بھی وقت ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کر لو۔ وہ زمین پر سجدے میں گر گئی اور روتی رہی، کہنے لگی، میں نے اپنی دولت پر فخر کیا، اپنے شوہر سے بے وفائی کی، مگر اب سمجھ آئی ہے کہ اصل دولت ایمان، صبر اور وفاداری ہے۔ کچھ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا اور میں نے اس کے لیے دعا کی۔ میرے بھائی آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے روتے ہیں، کہتے ہیں، اگر میں نے اس دن اپنی خواہش کے آگے صبر کر لیا ہوتا تو میرا گھر ٹوٹتا نہیں، میری آخرت خطرے میں نہ پڑتی۔ اس کہانی نے مجھے سکھایا کہ عورت کا غرور اور مرد کی خواہش جب ایمان پر غالب آ جائے تو دونوں دنیا و آخرت میں خسارے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائی نے توبہ کر لی، مگر اس توبہ کے آنسوؤں نے مجھے یہ سکھا دیا کہ محبت، وفاداری اور صبر ہی وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج بھی ہر لڑکی کو یہی کہتی ہوں کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو دنیاوی لالچ میں ایمان نہ بیچنا، کیونکہ دولت، حسن اور وقتی خوشی سب ختم ہو جاتے ہیں، مگر صبر اور ایمان سے جیتنے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔